إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے اور ہم سب کو روزی دینے والا، ہماری مشکلیں آسان کرنے والا، ہمیں زندگی دینے والا اور ہمیں موت دینے والا ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہم سب کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان مشفقانہ تعلقات، مشفقانہ، رحمدلانہ، دوستانہ تعلقات. ایک سوال پیدا کیا جاتا ہے، ایک شبہہ پیدا کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں. یہ شبہہ پیدا کیا جاتا ہے، جبکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تمام صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. جس طریقے سے اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے تمام صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی شبہہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جو اہل سنت ہیں وہ صحابہ سے سچی محبت نہیں کرتے. اہل سنت ناسبی ہوتے ہیں. ناسبی میں نے آپ کو بتایا تھا. کوئی بتا سکتے ہیں ناسبی کسے کہتے ہیں؟ ناسبی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ جو اہل بیت کو تانو تشنیع کرے اسے ناسبی کہتے ہیں. اور ایک لفظ میں نے بتایا تھا، جو لوگ غلو کرتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں، رافضی ہوتے ہیں، غلو کرتے ہیں. اور جو اہل سنت ہوتے ہیں دونوں کے بیچ ہوتے ہیں، ناسبی اور رافضی کے بیچ میں. اہل سنت صحابہ سے اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، بالکل غلط ہے. ہم قرآن کے حوالے سے، دلائل کے حوالے سے اور تاریخی سچائی کے حوالے سے آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کریں گے کہ صحابہ اہل بیت سے جتنی محبت کرتے اتنی محبت اہل بیت بھی صحابہ سے کرتے ہیں. دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں، سچے دلوں سے محبت کرتے ہیں. آئیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہیں، اور ہم سب کا عقیدہ بھی ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، اعتقاد. اس میں ذرہ برابر بھی دو رائے نہیں اور ذرہ برابر بھی تردد اور شک نہیں ہے. اس روئے زمین پر اس امت کی بہترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی تردد نہیں ہے. آئیے وہ حدیث پہلے جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6658 نمبر کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے، آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ای الناس خیر، انسانوں میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ یہ عقیدے سے متعلق یہ چیپٹر جو بتا رہا ہوں، ایمان اور عقیدے کا مسئلہ، اس لیے اس کو سمجھ کر اور دھیان سے سنیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ موضوع سمجھنے کا ہے اور اس پر ایمان لانے کا، اعتقاد رکھنے کا موضوع ہے. نبی سے سوال کیا گیا سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ ای الناس خیر. خیر کہتے سب سے بہتر، سپرلیٹو ڈگری.
سب سے افضل، سب سے بہتر، یعنی انسانوں میں جس کی مثال بیان کی جا سکے، بے مثال، نمونے والا، اعلیٰ اقدار والا، اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ کردار کا حامل انسان کون ہے؟ آپ سے سوال کیا گیا، جواب دینے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں قال قرنی، میرے زمانے کے لوگ، میرے زمانے میں جو لوگ ہیں، موجود ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ انسانوں میں بہتر ہیں۔ نبی کے زمانے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام، جو نبی کو دیکھ کر، نبی سے ملاقات کر کے ایمان لاتے ہیں، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہو، وہ صحابی ہے۔ دیکھنا شرط نہیں ہے، بہت سے صحابہ نے نبی کو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، جو لوگ اندھے تھے، جیسے عبداللہ ابن مکتوم جو ہے، تو وہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ تو دیکھنا شرط نہیں ہے، ملاقات شرط ہے ایمان کی حالت میں۔ جو نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے وہ صحابی ہیں، اور صحابی کی جمع صحابہ۔ تو میرے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ اس امت کے یا لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد بہترین لوگ وہ ہیں جو ان لوگوں کے بعد، صحابہ کے بعد کون لوگ آتے ہیں؟ تابعین آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آتے ہیں۔ تو تابعین کے بعد کون لوگ آتے ہیں؟ تبع تابعین۔ اب 3 کیٹیگری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی بیان کی ہے، ہمارا تو کسی میں شمار ہی نہیں، ہم کس کھیت کے مولی، ہم تو قیامت سے قریب ہیں، برائیوں کے زمانے میں ہیں، فتنوں کے دور میں ہیں، گھر گھر برائی، ہر جگہ برائی ہے، برائی کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ نہ صحابہ کو دیکھا ہے، نہ وہ زمانہ پایا ہے، نہ اس زمانے کے ہیں، نہ تابعین کے زمانے کے ہیں، نہ تبع تابعین کے زمانے پہ ہیں، اور انگلی اٹھاتے ہیں صحابہ پر۔ نعوذ باللہ، آج کے زمانے والے انگلی اٹھائے صحابہ پر، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ لوگوں میں سب سے بہترین صحابہ، میرے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ ہیں۔ تو جو لوگ سب سے بہترین ہیں، ظاہر سی بات ان کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، ان کے تعلقات دوستانہ ہوں گے، ان کے اندر سچی محبت ہوگی اسلام سے، مسلمانوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، تمام مسلمانوں سے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، سب سے بہترین ہے تو ان کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں گی، خامیاں نہیں ہوں گی۔ کسی سے نفرت رکھنا یہ خامی ہے، کسی سے عداوت کرنا خامی ہے، اہل بیت سے نفرت کرنا یہ خامی ہے، اہل بیت سے بغض رکھنا یہ خامی ہے، اہل بیت سے دشمنی کرنا یہ بغض ہے، اور صحابہ کے اندر یہ خامی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے شہادت دے دی ہے کہ میرے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ انسانوں میں سب سے بہترین ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی ہم نے حدیث سن لی ہے۔ اب آتے ہیں اللہ نے کیا گواہی دی ہے ان لوگوں کے بارے میں، وہ جانتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت کرنے والے ہیں، سبقت کرنے والے لوگ ایمان لانے میں مہاجروں میں سے اور انصار میں سے جو لوگ مقدم ہیں، اور وہ لوگ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کی انصار اور مہاجرین میں سے جو ان کی اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والے لوگ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اب اللہ رب العالمین ان کے بارے میں شہادت یہ دے رہا ہے، انصار اور مہاجرین یہ صحابہ کی جماعت ہے، اور ان میں سے جو مقدم ہیں ایمانی اعتبار سے، جو شروع وہلے میں، شروع دور میں ایمان لائے ہیں، تو ان کے ایمان کی اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے، ان کی تعریف بیان کر رہا ہے، ان کی سچائی اور سچائی کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ اور جو لوگ ان کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، انصار اور مہاجرین کی، ابھی تھوڑی سی مزید تفصیل آگے آئے گی، تو جو اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ شہادت دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ جو سچے ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو نفرت کرنے والے ہوں لوگوں سے، جن کے اندر خامیاں ہوں، برائیاں ہوں، اللہ ان سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گا، اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اللہ جن سے راضی ہے اس کا مطلب ان کے اعمال اچھے ہیں، ان کے اوصاف اچھے ہیں، ان کے کردار اچھے ہیں، ان کے طور طریقے اچھے ہیں، ان کی زندگی بہترین ہے۔
تو صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ جن سے راضی ہو گیا، پھر اللہ ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھا، جنتیں ان کے لیے تیار کر رکھا جن سے راضی ہے، جن کو اللہ نے معاف کر دیا، جن سے اللہ خوش ہو گیا، جن کے اعمال کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں یہ صحابہ کرام، یہ انصار، مہاجرین اور ان کی پیروی کرنے والے سارے لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے بھی ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کی جو جماعت ہے اللہ اس سے راضی ہے، اس جماعت سے راضی ہے، اس جماعت کے ہر فرد سے، ہر صحابی سے اللہ راضی ہے، اور اللہ اسی سے راضی ہوگا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جن کے کردار اچھے ہوں گے، جن کی زندگی بہترین ہوں گی۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں برائی نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کی زندگی میں ایک دوسرے صحابہ سے بغض نہیں ہوگا، اہل بیت سے نفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کی ایک دلیل دیکھیں ہیں۔ اور اس کے بعد ہم قرآن کی دوسری دلیل دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تعالیٰ محبت کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ ابھی تو میں استدلال کر رہا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اعمال بہترین ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ باقاعدہ ثبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ واقعی یہ محبت کرنے والے محمد الرسول اللہ۔ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو محمد کے ساتھ ہیں۔ محمد کے ساتھ کون رہنے والے ہیں؟ محمد کے ساتھی کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ تو جو محمد کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اللہ گواہی دے دیا کہ آپس میں رحم دل ہیں، مشفق ہیں، مہربان ہیں، محبت کرنے والے ہیں، دوستی کرنے والے ہیں، مل جل کر رہنے والے، ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جو لوگ محمد کے ساتھ ہیں، محمد کے ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، کافروں پر تو سخت ہیں، کافروں پر سخت ہیں، لیکن آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں، شفیق ہیں، رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کو دیکھو کہ وہ سجدوں میں گرے رہتے ہیں، وہ رکوع میں پڑے رہتے ہیں، اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، ناراضگی نہیں، اللہ کی رضا۔ تو جو اللہ کی رضا تلاش کرنے والے ہوں، اللہ کی رضا کون تلاش کرے؟ اللہ کی رضا وہ تلاش کرے جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کر رہا ہے، وہ تلاش کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا کہا کرنے کے لیے، کن چیزوں سے منع کیا ہے؟ تو اللہ تو بغض سے منع کیا ہے نا، تو صحابہ بغض سے رکیں گے؟ اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے، محبت کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، مسلمانوں سے محبت کریں گے، تمام صحابہ سے محبت کریں گے، اہل بیت سے اللہ تعالیٰ محبت کا مطالبہ کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو صحابہ اس حکم پر عمل کریں گے۔ یہ ہے اللہ کی رضا تلاش کرنا۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ اہل بیت بھی صحابہ کرام، اہل بیت بھی صحابہ میں آتے ہیں، نبی کی بیویاں، اسی طریقے سے جو حضرت علی کے خاندان، حضرت حسن، حضرت حسین، اور جو آل بیت میں سے جو لوگ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو لوگ آل بیت میں سے ہیں، وہ ان کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ سارے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، مشفق ہیں، شفیق ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں باقاعدہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ صحابی اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں تو مسلمان جھوٹا ہے، یا مسلمان کے علاوہ کوئی صحابہ کا دشمن، صحابہ سے بغض رکھنے والا اگر یہ کہتا ہے کہ بعض صحابی یا تمام صحابی اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، یہ بات جھوٹی ہے۔ قرآن کی روشنی یہ بات جھوٹی ہے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ سارے صحابہ ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، رحیم ہیں، شفیق ہیں، ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔
تو اللہ جب اس بات کی گواہی دے اور کوئی ہمارے پاس یہ خبر لے کر آئے کہ صحابہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، یہ جھوٹی بات ہے۔ صرف جھوٹی بات نہیں ہے، اللہ پر بہتان بھی۔ اللہ کہہ رہا ہے صحابہ محبت کرنے والے، آپ کہہ رہے ہیں محبت نہیں کرنے والے، بغض کرنے والے، گویا کہ نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جو انسان کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہوگا، دو میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، اور اللہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ اپنے کلام میں سچا ہے، اللہ کی بات صحیح ہے۔ گویا کہ جو آدمی الزام لگا رہا ہے کہ بعض صحابہ کرام اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، بعض صحابہ کرام جیسے جن میں نام آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فدق میں سے حصہ نہیں دیا، میراث میں سے حصہ نہیں دیا، حضرت عمر نے جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر گرا دیا، حضرت عثمان نے ظلم کیا، یہ سب جھوٹی باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ ان باتوں کی سچائی نہیں ہے، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، اور حقیقت کچھ ہے بھی تو یہ بدگمانی پھیلائی گئی ہے آپ کے سامنے۔ مزید جب حقائق آئیں گے تو آپ ان حقائق کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کی ایک دوسری آیت دیکھتے ہیں جو سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ دشمن کون ہوتا ہے؟ جن کے دل میں بغض ہو، دشمنی ہو۔ یہ یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اوس اور خزرج کا۔ یہ دو قبیلے تھے، مدینے میں رہا کرتے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ ان دونوں قبیلوں کا آپس میں بنتا نہیں تھا، آپس میں دشمنی رہتی تھی، ٹھنی رہتی تھی، آپس میں لڑتے تھے، بھڑتے تھے، قتل کرتے تھے، جنگ و جدال کرتے تھے، ہمیشہ ایک دوسرے سے دشمنی کیا کرتے تھے۔ اور جب ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، یہی اوس اور خزرج انصار بنے، یہی اوس اور خزرج انصار بنے۔ اور انصاریوں کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسلامی اخوت دکھایا، اسلامی محبت دکھایا جو پوری ہسٹری میں، دنیا کی ہسٹری میں ایسی محبت کی مثال نہیں ملتی۔ جب مہاجر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو یہی جو ہے یہی انصار جو آپس میں دو قبیلے والے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اسلام کی بنیاد پر بھائی بن گئے۔ نہ صرف یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی بنے، بلکہ جو مکہ سے گھر چھوڑ کے گئے، اولاد چھوڑ کے گئے، ماں باپ چھوڑ کے گئے، زمین جائیداد چھوڑ کے گئے، دھن دولت چھوڑ کے گئے، اپنے یہاں شریک کیا، اپنی دولت میں شریک کیا، اپنے گھر میں شریک کیا، اپنی تجارت میں شریک کیا، اور اپنے اسباب میں شریک کیا، اپنی دنیا میں شریک کیا۔ شریک کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہی انصار، وہی اوس اور خزرج والے جو آپس میں اپنے بھائی، اپنے قبیلے، یہ دونوں اصل میں بھائی ہیں آپس میں، اوس اور خزرج والے دو قبیلے آپس میں بھائی کا رشتہ ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے دشمن تھے، لیکن ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر یہ آپس میں بھی بھائی ہوئے۔ اور جب ہجرت کر کے مسلمان، کمزور مسلمان گئے، نہتھے مسلمان گئے، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، تو ان لوگوں کی مدد کرنے والے بھی بنے، تو یہ وہی لوگ ہیں۔ تو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم آپس میں دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم سب کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اللہ کی نعمت کی بنیاد پر آپس میں بھائی بن گئے۔ تو یہ قرآن کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، اور محبت کی مثال انصاریوں نے قائم کر کے دکھائی، یہ پوری تاریخ پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جن کے اعلیٰ کردار کی گواہی دے رہا ہے، جن کی شہادت دے رہا ہے کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، یہ جو ہے ہم لوگوں سے راضی ہو گئے، اللہ جن کو معاف کر رہا ہے، جن کے لیے جنت تیار کر رہا ہے، جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ محبت کرنے والے ہیں، یہ رحم دل ہیں، یہ آپس میں بھائی ہیں، وہ لوگ آل بیت سے کبھی بھی دشمنی نہیں کر سکتے ہیں، وہ لوگ آل بیت سے محبت ہی کریں گے، آل بیت سے کبھی دشمنی نہیں کر سکتے۔ آگے چند حقائق، دلائل کے بعد کچھ حقائق، کیونکہ وقت نہیں ہے، اختصار کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ حقائق آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حقیقت جس کو
امت میں جو ہے غلط فہمی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اہل تشیع پیش کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق میں سے حصہ مانگا تھا تو نہیں دیا تھا. آپ کو اس کی حقیقت میں بیان کرتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4035. حدیث میں اس طرح سے ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور عباس رضی اللہ عنہ یہ دونوں نبی ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں اور میراث میں سے حصہ مانگتے. نبی کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میراث چھوڑا تھا اس میں سے حصہ مانگتے. کہتے ہیں کہ جو فدق کی زمین ہے اس میں سے ہمیں حصہ چاہیے، اور اسی طریقے سے خیبر کے مال میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے اس میں سے ہمیں وہ حصہ دیا جائے. قال ابو بکر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم وراثت نہیں چھوڑتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے. یعنی ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں اس میں وارث نہیں بناتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ چیزیں صدقہ ہو جاتی ہیں. فقیر اور محتاج کا حق ہے. البتہ انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، آل محمد اس مال سے کھا سکتے ہیں لیکن تقسیم نہیں کیا جائے گا. آگے کہتے ہیں واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتے والے ہیں، آل بیت ہیں، ان سے صلہ رحمی کرنا اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے. اس سے بڑھ کر سچی محبت آل بیت کے ابو بکر صدیق کی اور کیا ہو سکتی ہے. تو اگر فدق میں سے ابو بکر صدیق نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حصہ نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہ رسول نے بیان کیا تھا کہ میرے میراث کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، بیت المال میں جمع ہوگا اور اس میراث کو عام مسلمانوں پر، عام فقیر اور محتاج پر اس کو خرچ کیا جائے گا. البتہ آل بیت یا آل محمد اس میں سے کھا سکتے ہیں، ان کو وظیفہ دیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کی حقیقت تھی، لیکن اہل تشیع نے فسانہ بنا کر پیش کیا. اب میں اہل تشیع کی کتاب سے میں واضح کرتا ہوں، ان کی کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ انبیاء کرام جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں دنیا میں وہ تقسیم نہیں کیا جاتا ہے. انبیاء کرام علم کی وراثت چھوڑتے ہیں اور علماء کرام اس وراثت کو لے کر انبیاء کے وارث بنتے ہیں. چنانچہ شیعہ کی ایک معتبر کتاب الکافی فی الاصول والفروع، بہت معتبر کتاب ہے. شیعہ کی 4 معتبر کتابوں میں سے ایک عظیم کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے. اور اس حدیث کی کتاب کے لکھنے والے جو ہیں جو محدث ہیں وہ بڑے پائے کے محدث ہیں. محمد بن یعقوب الکلینی بڑے پائے کے محدث. اور الکافی جو حدیث کی کتاب ہے شیعہ کی، اس کے بارے میں شیعہ کے علماء کا کہنا ہے کہ اس میں جو بھی حدیث موجود ہے ساری حدیثیں صحیح ہیں. اور اس میں کیا حدیث موجود ہے ابھی آپ سنیے. اس میں حدیث موجود ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہے. وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، لیکن انبیاء اپنے علم کی وراثت چھوڑتے، اپنے انبیاء جو علم چھوڑتے ہیں اس کو تقسیم کیا جائے گا لوگوں میں جو اس علم سے حاصل کرتے ہیں، بڑے نصیب والے ہوتے ہیں. تو اس حدیث سے، جو حدیث شیعہ کی کتاب میں موجود ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ شیعہ کی کتاب سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فدق میں سے حصہ نہیں ملا، خیبر میں سے حصہ نہیں ملا، تو حدیث کی روشنی میں نہیں ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں نہیں ملا. اس لیے ابو بکر صدیق پر الزام لگانا کہ دشمنی میں، آل بیت سے دشمنی میں ایسا کیا ہے، فاطمہ سے وہ دشمنی رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی. بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں تک کہتے ہیں ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی، اہل بیت کے سلسلے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے سلسلے میں تم خیال رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے کا خیال رکھو. آگے دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو بھیجتے ہیں، اسماء بنت امیس کو. جب فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو جاتی ہیں اور موت کا عالم طاری ہوتا ہے، عالم نزا طاری ہوتا ہے، تیمارداری کے لیے جاؤ ان کی خدمت کرو، اپنی اہلیہ کو بھیجتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں؟ محبت کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر نہیں. اسماء بنت امیس خدمت کرتی ہیں فاطمہ کی. اگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان سے دشمنی ہوتی، ان کو بغض ہوتا، یا یہ سمجھتی یہ ہم سے بغض کرنے والے، ہٹا دیتی، لوٹا دیتی، لیکن نہیں، وہاں پہ موجود رہتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس میں بھی شریک ہوتی ہیں. اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات پاتے ہیں تو حضرت علی فاطمہ رضی اللہ
عنہا کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ اسما بنت امیس سے شادی کر لیتے ہیں. تو یہ شادی کرنا ابو بکر سے محبت کی علامت ہے. یہ بھی علامت ہے کہ ابو بکر صدیق بھی آل بیت سے محبت کر رہے ہیں, حضرت علی سے محبت کر رہے ہیں, حضرت علی کے گھرانے سے محبت کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے محبت کر رہے ہیں. اوپر سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت علی بھی ابو بکر صدیق سے محبت کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد آپ کی اہلیہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی تھی. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کی جب بات کریں تو آپ جب خلیفہ بنائے گئے تو آل محمد کے لیے وظیفے جاری کیے, اور بہترین وظیفے یعنی پیسے جو ہے بڑھا کر کے وظیفے جاری کیا. اور فارس کی فتح ہوئی, فارس کی جنگ میں جب فتح ہوئی تھی تو کسریٰ کی بہت ساری عورتیں, ان کی پوتیاں مسلمانوں کے حصے میں آئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کو, ایک پوتی کو, کسریٰ کی پوتی کو حضرت حسین کو دے دیا, یہ لیجیے آپ کی خدمت کے لیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے شادی کر لی, اور اسی کے بطن سے پیدا ہوئے زین العابدین. نام سنا آپ نے زین العابدین؟ یہ زین العابدین کس کے بطن سے پیدا ہوئے؟ وہ جو حضرت عمر نے ہبہ کیا تھا. تو حضرت عمر کا تعلق محبتانہ تعلق ہے, محبت کی بنیاد پر دیا. حضرت عمر نہ حضرت ابو بکر آل بیت سے جلتے تھے, دشمنی کرتے تھے, نہ حضرت عمر آل بیت سے یا آل علی سے یا آل حسین سے یا آل حسن سے کسی سے دشمنی نہیں تھی. محبت تھی, اور محبت کی بنیاد پر حضرت عمر نے ایک عورت کو حضرت حسین کے جو ہے حوالے کیا, جن سے شادی کیے. انہی کے بطن سے زین العابدین پیدا ہوئے. اور زین العابدین بڑے پائے کے عالم ہیں. یہ وہ ہیں جو کربلا میں بچ گئے تھے, بیمار ہونے کی وجہ سے کربلا میں شریک نہیں ہوئے, تو یہ بچ گئے تھے. اور یہ وہی زین العابدین ہیں جو شیعہ کے چوتھے نمبر پر امام ہوتے ہیں. علی, حسن, حسین اور زین العابدین چوتھے نمبر پہ شیعہ کے, شیعہ اثنا عشریہ اس فرقے کے چوتھے نمبر کے امام ہیں. تو گویا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق اہل بیت سے ہے, محبتانہ تعلق ہے, دوستانہ تعلق ہے. اور یہ وہ زین العابدین ہیں جن کی کنیت ابو بکر ہے, اور ابو بکر نام ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ابو بکر سے ان کی محبت ہے, ان کے گھرانے والوں کو محبت ہے, نفرت نہیں ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قحط کا زمانہ ہوتا, بارش نہیں ہوتی, تو حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو آگے بڑھا دیتے, اللہ سے دعا کیجیے, بارش کی دعا کیجیے. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ذریعے تجھ سے بارش طلب کرتے تھے, تو بارش دیتا تھا. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں, آپ کے چچا ہیں, ان کے ذریعے سے بارش برسا, ان کو آگے کر دیتے تھے. تو یہ آپ کے چچا سے محبت آل بیت سے محبت ہے, رسول کی وجہ سے محبت ہے. اور آل بیت کی نسبت رسول سے جڑتی ہے. آل بیت اس لیے ہے کہ اس کی نسبت رسول سے ہے, تو رسول کے چچا سے محبت کرنا آل بیت سے محبت کرنے کی دلیل بنتی ہے. اسی طریقے سے بات جو ہے آگے چلتے ہیں. یہاں پر ایک اور واقعہ, حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر حج کے موسم میں ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں مچھر کو مار دیتا ہے, اس کا کیا کفارہ ہونا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کدھر سے ہو؟ تو کہتے ہیں میں عراق سے ہوں. تو لوگوں کو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر دیکھو رسول کے گھرانے والے کو انہوں نے قتل کر دیا ہے, اور یہ پوچھتے ہیں مچھر کے مارنے کا کفارہ پوچھتے ہیں. گھرانہ رسول کا, اس رسول کے گھرانے والے کو شہید کیا, قتل کیا, اور مچھر مارنے کا تاوان پوچھتے ہیں, کفارہ پوچھتے ہیں. گویا کہ ان کو آل رسول سے محبت ہے, محبت کی بنیاد پر یہ درد بیان کر رہے ہیں. اور مزید یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا, یہ جو حسن اور حسین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کے پھول تھے, دنیا کے پھول تھے, اس پھول کو مرجھایا ہے, اس کو شہید کیا. خلیفہ ثالث حضرت عثمان کی بات کریں تو میں پچھلے ہفتہ بھی بیان کیا, جب وہ گھر میں محصور کر دیے گئے, بلوائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور حملہ کیا, اس وقت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تلوار کے ساتھ موجود تھے. حضرت عثمان نے قسم دے کر بھیج دیا, جاؤ بیٹے چلے جاؤ, تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ محبت کا جذبہ تھا کہ کہیں آل بیت کو تکلیف نہ پہنچ جائے, کوئی شہید نہ کر دے, کوئی تکلیف نہ پہنچے. آل بیت کو تکلیف ہوگی, ان کو تکلیف ہوگی, حضرت علی کو تکلیف ہوگی. قسم دے کر آپ نے اپنے جو ہے حسن کو جو ہے وہاں سے بھیج دیا. تو یہ بھی ایک طرح سے محبت کی دلیل ہے. بلکہ آپ کو ایک اور واقعہ جو پہلے بھی بتایا تھا, محمد بن حنفیہ, نام سنا آپ نے, محمد بن حنفیہ, یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں.
ہونا کیا چاہیے؟ محمد بن علی ہونا چاہیے، لیکن محمد بن حنفیہ ماں کی طرف نسبت ہے، کیونکہ ان کی جو ماں تھی حضرت علی کی جو بیوی خولہ بنت جعفر بن قیس، ان کا تعلق ایک قبیلے سے تھا، بنو حنفیہ سے، تو ماں کی طرف نسبت کر کے ان کی نسبت محمد بن حنفیہ ہے۔ تو یہ محمد بن حنفیہ باپ سے پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ ابو بکر۔ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد کون ہیں؟ کہتے حضرت عمر۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ میں اگر یہ سوال کرتا ان کے بعد کون تو آپ کہتے عثمان، اس لیے میں نے کہا ہی نہیں، میں نے خود سے نام بتا دیا، لیکن اس کے بعد یہ کہا کہ اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے نا، تو کہتے ہیں کہ میں ایک عام انسان ہوں۔ تو یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں، آل بیت میں سے ہیں، تو ان کی بات کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ اور یہ بات کہاں سے ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ کوئی عام حوالہ نہیں ہے جس کو شیعہ نہیں مانے، جس کو اہل سنت نہیں مانے، کوئی مسلمان جھٹلا دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ حوالہ موجود ہے، حدیث نمبر 3671۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث کو نہ ضعیف کہہ سکتے ہیں، نہ ٹھکرا سکتے ہیں، اس دلیل کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے فضیلت کی بات کریں تو آل بیت میں سے حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، فاطمہ ہیں یا سیدہ عائشہ ہیں، یہ سب لوگ ایک دوسرے کی فضیلت حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ فضیلت بیان کرنے کا مطلب ہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ چادر والی حدیث جو پچھلے ہفتہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں حضرت حسن کو لے آیا، حضرت حسین کو لے آئے، حضرت فاطمہ کو لے آئے اور حضرت علی کو لے آئے، 4 آدمی کو لے آئے۔ یہ چادر والی حدیث کون بیان کرتے ہیں؟ صحیح مسلم کی ہے، بیان کرنے والے سیدہ عائشہ ہیں۔ اہل تشیع سیدہ عائشہ کو بیان کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں، اور جبکہ وہی سیدہ عائشہ اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہی ہیں۔ تو یہ فضیلت بیان کرنا محبت کی دلیل ہے، تو ہمیں بھی اہل بیت سے محبت کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے، اور جو لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے۔ اب نام کا چرچا کر لیتے ہیں۔ نام جو ہے حضرت علی کی شادی کے تعلق سے البدایہ والنہایہ میں 9 شادیوں کا ذکر ہے کہ آپ نے 9 شادیاں کی تھی۔ ان 9 شادیوں میں سے 28 اولاد کا تذکرہ۔ آپ کو تعجب ہوگا، ان 28 اولاد میں ایک نام ابو بکر ہے، ایک نام حضرت عمر ہے، ایک نام عثمان ہے۔ حضرت علی کو اگر ابو بکر سے نفرت ہوتی، حضرت علی کو اگر عثمان سے نفرت ہوتی، حضرت عمر سے نفرت ہوتی، اپنے بچوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان نہیں رکھتے، اور یہ تینوں کربلا میں شہید بھی ہوئے۔ اسی طریقے سے حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کی اولاد میں ایک ابو بکر ہے اور ایک جو ہے حضرت عمر ہے، اور یہ لوگ بھی جو ہے کربلا میں شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے یہ حسن کی اولاد میں ابو بکر اور عمر تھے، اور حسین کی اولاد میں ایک نام عمر کا ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آل علی کا جو گھرانہ ہے، علی کے گھر میں، حسن کے گھر میں، حسین کے گھر میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے۔ اس کا مطلب یہ لوگ ان تینوں خلیفہ سے جو ہے محبت کرنے والے تھے۔ رشتہ داری کی بات کی جائے تو رشتہ داری آل بیت کا تعلق رسول سے ہے۔ رسول کی رشتہ داریاں دیکھیں، 4 خلیفہ گزرے ہیں، خلفائے راشدین، 2 خلیفہ کی بیٹی خود رسول نے لی ہے، 2 خلیفہ کو بیٹی خود رسول نے دی ہے، تو 2 خلیفہ سسر بن گئے، 2 خلیفہ داماد بن گئے۔ جب اتنا سسرالی گہرا رشتہ ہے رسول کا ان صحابہ سے، یہ صحابہ اہل بیت سے کیسے نفرت کریں گے؟ ابو بکر صدیق کی رسول نے بیٹی سے شادی کی، حضرت عمر کی بیٹی سے رسول نے شادی کی ہے۔ اس کے بعد جو 2 خلیفہ بچتے، عثمان کو آپ نے اپنی بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم دیا ہے، اور حضرت علی کو آپ نے بیٹی فاطمہ دیا ہے۔ کتنا گہرا رشتہ ہے۔ تو رشتے کی بنیاد بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے سے یہ صحابہ محبت کرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے زین العابدین کی بات میں نے بتا دیا۔ جعفر صادق کے تعلق سے بتاؤں، یہ اثنا عشریہ کے چھٹے امام ہیں، اثنا عشریہ کے چھٹے امام ہے، اور فقہ جعفریہ ان کی طرف منسوب ہے۔ شیعہ کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اہل بیت میں شیعہ ہی لوگ مسلمانوں میں تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں اور غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جعفر صادق کے نانا محمد بن ابو بکر اور عبد الرحمن بن ابو بکر کی سگی بہن تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حضرت عائشہ صدیقہ جعفر صادق کے نانا کی سگی بہن تھی۔
اس اعتبار سے آل بیت اور آل صدیق کا جو ہے خونی رشتہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ جعفر صادق کا مشہور مقولہ ہے ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے، یہ جعفر صادق کہتے ہیں۔ جعفر صادق ابو بکر کا بڑا احترام سے نام لیتے ہیں اور بڑے پائے کے عالم تھے۔ جعفر صادق نے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد عروہ بن زبیر سے تعلیم بھی حاصل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جو ہے جنم دیا ہے۔ 2 مرتبہ کیسے جنم دیا ہے؟ ان کی ایک ماں ہے ام فروا، ابو بکر کے پوتے کی بیٹی تھی، اور نانی اسما بنت عبد الرحمن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 مرتبہ جو جنم دیا ہے۔ تو ان کا جعفر صادق کا یہ کہنا ابو بکر صدیق سے محبت کی دلیل ہے، اور ابو بکر صدیق بھی آل بیت سے اسی طریقے سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ میں نے چند تاریخی چیزیں اور دلیلیں میں نے بیان کی، ان تمام چیزوں سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ آل بیت جس طریقے سے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ بھی آل بیت سے محبت کرنے میں پیچھے نہیں ہیں، وہ اس طریقے سے محبت کرتے ہیں جس طریقے سے محبت کرنے کا معیار ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہترین کتاب ہے، عربی میں کتاب ہے الاسماء والمصاہرات بین اہل البیت والصحابہ، یہ عربی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ آپ کتاب سنت.com پہ اور اسلام ہاؤس پر جو ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے آل بیت اور صحابہ کرام کے تعلقات اسماء اور قرابت داری کی روشنی میں۔ اس میں آل بیت کی رشتہ داریاں، صحابہ کی رشتہ داریاں آپس میں کتنی گہری تھی، ان ساری چیزوں کو بڑا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارالہ ہمارے درمیان جو غلط فہمی پھیلائی گئی کہ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ غلط فہمی صحیح نہیں ہے، ہمیں اس غلط فہمی کو دور کرنے کی توفیق دے، صحابہ سے اور تمام اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا مسلمان بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔